حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن إلى قلوبكم إلى صوركم وإلى قلوبكم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحمد للہ والشکر للہ. اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی اور اس کا شکر اور احسان کہ اس نے اپنی کتاب آسمانی میں کوئی چیز
باقی نہیں چھوڑی، جس میں ہمارا فائدہ تھا وہ بتا دی، اور جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو سکتا تھا اسے متنبع کر دیا، اور جو چیز اس کو محبوب اور پیاری ہے وہ بھی بتلا دی، اور جو چیز اس کو غصہ دلانے اور اس کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے وہ بھی بتا دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے شریعت الہی کو ہمارے لیے رحمت بنا دیا، رحمت۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کرا کہ قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور زانی کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اور شرابی کو کوڑے لگانے کا حکم ہے، یہ رحمت کہاں سے ہوا؟ یہ تو تم اس کو ٹنڈا کر رہے ہو، ہاتھ کاٹ دیا۔ اور جسے شادی ہونے کے بعد کسی غیر عورت سے تعلق قائم کیا، زنا کیا، تو تم اس کو سنسار کر رہے ہو، کتے کی موت مار رہے ہو، زمین میں گاڑ کے سارے مسلمان پتھر لے کے اس پر پتھر بازی کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کوئی رحمت ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مندوں، شریعت کے نفاذ میں اور حدود کے قائم کرنے میں تمہارے لیے زندگی کی راہیں ہیں، زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی اگر شریعت کی پابندی کری اور شریعت کی سزائیں مقرر کری تو تمہارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب میں شریعت اسلامی کے قانون کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور زانی کو سنسار کیا جاتا ہے اور شرابی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ لوگ سونے کی دکانیں، سونا زیورات، جالی کا کپڑا اوپر ڈال کے اور بغیر شٹر بغیر تالے کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دکانوں پہ مال بھرا پڑا ہے لیکن جالی کا ایک ٹکڑا کپڑا ایک ڈھانپ دیا، نماز کو چلے گئے، کوئی چوری نہیں۔ کیوں؟ یہ فائدہ ہے چور کو سزا دینے کا کہ چوریاں ختم۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ 1969 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہوا تو حکومت سعودی عرب نے اعلان کرا کہ 10 نوجوان عالم چاہیے افریقہ میں تبلیغ دین کے لیے۔ ہم نے درخواست دے دی، 4000 طالب علم تھے یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، بہت ساری درخواستیں۔ قسمت کی بات 10 لڑکے لینے تھے، ان میں سے 2 پاکستانی، ایک میں اور ایک محمد قاسم بلوچی اور ایک بنگلہ دیشی، اور باقی 7 عرب، 10 نام آ گئے۔ ہم بڑے خوش۔ لیٹر آیا کہ انٹرویو کے لیے فلاں تاریخ کو دفتر میں آ جاؤ۔ انٹرویو دیا، الحمدللہ پاس ہو گئے۔ کہا ریاض جاؤ، 3 مہینے کی ٹریننگ۔ افریقہ کیا ہے، کون سی قومیں وہاں رہتی ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس کیا ہے، ان کی زبانیں کیا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، وہاں کے سیاسی حالات۔ 3 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ لو، ٹریننگ کے بعد پھر امتحان ہوگا، اگر پاس ہو گئے تو ریاض چلے گئے۔ 3 مہینے تک پڑھا، ٹریننگ کا امتحان ہوا، الحمدللہ اس میں بھی پاس ہو گئے۔ سب سے پہلے
مجھے نائجر ریپبلک ڈیو نائجر، ایک تو نائجیریا ہے اور ایک نائجر ہے، جو فرانسیسی استعمار کا تحت تھا، اور وہاں ہاؤسا زبان اور فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔ مجھے عربی اور انگریزی یا اردو، بہرحال ہمیں مدرسے میں پڑھانا تھا بچوں کو، اور مترجم کے توسط سے تبلیغ کرنی تھی۔ کچھ عرصہ رہے تو درخواست دی کہ مجھے کسی ایسے ملک میں بھیج دیا جائے جہاں انگریزی رائج ہو، تو برابر میں نائجیریا ایک ملک ہے آئل والا، لیگوس، وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب بہت دھیان سے رہنا، یہ ملک کچھ اور ہے، تم جہاں سے آئے ہو وہاں 90% مسلمان تھے، یہاں 40% مسلمان ہیں، 60% عیسائی ہیں، اور چوری ڈکیتی بہت زیادہ ہے، راتوں کو دروازے توڑ کے گھروں میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو رسیوں سے باندھ کے سارا کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ حکومت بھی پریشان، روزانہ اخبار میں اتنی ڈکیتی، تب حکومت نے کہا بس آج کے بعد سے آرڈیننس، اس زمانے میں یعقوب گون صدر تھا نائجیریا کا، یعقوب گون، حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی چور پکڑا جائے بغیر عدالت کے 5 سال کے لیے جیل میں پھینک دو۔ بڑا سخت آرڈر ہے، چور پکڑے جا رہے ہیں، جیل میں پھینکے جا رہے ہیں، چوریاں کم نہیں ہو رہی۔ اگلے ہفتے اعلان آیا اخبار میں، جو بھی چور پکڑا جائے 10 سال کے لیے جیل۔ چوریاں بند نہیں ہو رہی اور چوریاں اڑتی جا رہی ہیں۔ حکومت نے اعلان کرا صبح اخبار میں کہ جو کوئی بھی چوری کرتا جائے فوراً گولی مار دو، اور اخبار میں فوٹو چھپا کہ 14 چوروں کو لائن سے کھڑا کرا ہوا ہے اور 14 فوجی گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اس نے جج نے سیٹ میں 14 کے 14 لاشیں گر گئیں، کہا اور اخبار میں پھیلاؤ، ریڈیو میں دکھاؤ، ٹیلی ویژن میں دکھاؤ، جو چوری کرے گا گولی۔ چوریاں پھر بھی کم نہیں ہوگی۔ میں شام کو جہاں درس دینے جاتا تھا، لوگوں نے سوال کر لیا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج تو بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، قرآن میں آ گیا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹو اور چھوڑ دو، پٹی باندھو۔ اب معاشرے میں وہ یہ ہاتھ جیب میں رکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ نکال سے کام کر رہے ہیں، وہ کیا بات ہے یہ لے نہیں، اب جو نکالا تو ہاتھ کٹا، چور تھا۔ تو شریعت نے انسانی نفس اور مزاج کے مطابق علاج فرمایا کہ چور کو جیل میں، جس کو 10 سال جیل میں ڈال دیا تو سڑ رہا ہے، کسی کو کیا پتا، یا گولی مار کے اس نے قبر میں دفن کر دیا، کسی کو کیا پتا کہ یہ چور تھا۔ معاشرے میں چور کو نکو کرو کہ چوری کرے گا تو یہ اثر ہوگا، یعنی ہاتھ کاٹ، اگر تمہارا چوری کرے تو دوسرا کا ہاتھ کٹ رہے گا، اگر تیسرے چوری کرے تو پیر کٹ۔ لوگ دیکھتے کہ چور، ابے چور، تو شرم اور حیا کے بارے، انسان ہے، برائی سے بچتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شریعت اسلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، شریعت کے مطابق سزا دینا اور قاتل کو قتل کرنا تمہارے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ اگر قاتل کو قتل نہیں کرو گے تو اور قتل ہوں گے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے 2 کروڑ روپے دے دوں گا میں پولیس والوں کو، میں جیل سے نکل جاؤں گا۔ نہیں، اگر بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کر دیا ہے تو شریعت نے یہ کہہ دیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والأذن قصاص،
اگر کسی کی جان لی ہے تو قاتل کی جان لے کے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے قاتل کو، اسے قتل کریں گے۔ آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑیں گے، ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹیں گے، کان کاٹے ہے تو کان۔ یہ اسلام ہے، اسلام جو رحمت ہے، برکت ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی رحمت کی اور برکت کی، وغیرہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جن چند آیات کریمہ اور 3 احادیث رسول کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے نیت سے متعلق۔ انسانی زندگی میں، اسلامی زندگی میں نیت کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ انہیں ہم نے حکم نہیں کیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنا۔ شہرت کے لیے، نمو اور دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، پبلسٹی کے لیے، کوئی بھی عبادت اگر اس میں یہ چیز شامل ہوگی اللہ کو منظور نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تو بہت ہی پاک ہے، نہیں قبول کرتا مگر پاک عبادت کو، پاک زبان کو، پاک مال کو، پاک نیت کو۔ جس کام میں، جس نیت میں، جس عمل میں، جس عبادت میں ذرا سا بھی کسی اور کا تو اللہ تعالیٰ اسے دھتکار دیتا ہے، مجھے نہیں چاہیے ملاوٹ والی چیز، لے اپنے بات رکھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے جب تمام لوگ جمع ہو جائیں گے تو رب کا حکم ہوگا پہلے 3 آدمی حساب و کتاب کے لیے لاؤ۔ بولا کون سے 3 آدمی؟ کہا سب سے بڑا سیٹھ اور مجاہد اسلام جو اپنی جان جہاد میں دے کر شہید ہو گیا، شہید، تاجر شہید اور عالم دین، ان کو لے کر آؤ۔ تاجر کو لایا جائے گا۔ اللہ مجھے کوئی، میں نے تمہیں مال دیا تھا، یا اللہ تیری مہربانی، تیری مہربانی، تیری مہربانی، کوئی شک نہیں، اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا، تو نے اس کا کیا کرا؟ یا اللہ وہ مسجدیں بنوائی، وہ مدرسہ بنوایا، وہ کنواں کھدوایا، وہ یتیم خانہ بنوایا، وہ مسافر خانہ بنوایا، وہ کہا بالکل تو نے ایسے ہی کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ اس کا چرچا کریں اور شہرت کریں اور اشتہار لگا کہ فلاں سیٹھ صاحب نے یہ مسجد بنوائی ہے، فلاں مولوی صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے یہ کنواں کھدوایا ہے، اور وہاں لکھوایا تو نے۔ تیری جو نیت تھی اس کام کے بارے میں وہ تجھے دنیا میں مل گئی، یا ہمارے پاس کیا لینا ہے؟ فرشتوں پکڑو اس کو، ہاتھ سے نہیں، پیر سے الٹا پھینکو اور پیر سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک کر آؤ۔ تاجر اتنا پیسہ خرچ اور اتنی نیکیاں کمانے کے بعد جہنم کا، نیت کی فساد کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ کہا شہید کو بلاؤ۔ ہاں بھائی، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بہادری دی تھی، قوت دی تھی اور شجاعت دی تھی، برکت تو نے مولا میں نے کافروں کے دھڑے لگا دیے اور خوب جہاد کرا، خوب قتل کرا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ کہا یہ بات صحیح ہے کہ تو نے ایسا ہی کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، لوگ ڈھنڈورا پیٹیں اور سوال کریں اور جانے اوہ کمال کر دیا، واہ 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 واہ، اور اشتہار چھپے فلاں شہید صاحب فلاں، اور تیری نیت کے مطابق ایسا ہوا، لہذا تجھے اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ ہمارے پاس کیا لینا ہے؟ مولا جنت، یعنی جنت اخلاص والوں کو ملتی ہے، ڈپلیکیٹ ڈبل نیت والوں کو کہ دنیا بھی ہو اور آخر، ان کو نہیں ملتی۔ فرشتوں اس کا ہاتھ نہیں، پیر پکڑ کے الٹا پھینکو
اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جہنم میں پھینک کر آؤ۔ مولوی صاحب، ہم نے آپ کو علم دیا، عقل دی، پیاری زبان دی اور بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ لوگوں میں خطبہ دیتے تھے، لوگ رونے لگتے تھے، لوگوں میں خطبہ، لوگ ہنسا دے، بڑی صلاحیت آپ کو دی گئی تھی۔ آپ نے کیا کرا؟ او مولا، میں تو مشہور تھا، فلاں شیخ، فلاں حاجی، فلاں خطیب، فلاں، اور بڑے بڑے اشعار سنتے تھے میرے، اور میں جاتا تھا، اور میں تو کہا بالکل ایسے ہی تھا اور تو نے ایسا کیا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ تیرے اس علم کے چرچے ہوں اور لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے چندہ دیں، اور وہ ہوا اور تو نے وصول کرا، لے لیا۔ ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کہ مولا تیرے دین کی خدمت کری۔ کہا نہیں، اپنی خدمت کری، میرے دین کی نہیں۔ اور اس کو پکڑو اسے اور پھینکو جہنم میں۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے جب یہ فرمایا لن ینال اللہ لحومکم ولا دماؤکم ولکن ینالہ التقوی منکم، مکے والو تم جو یہ حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو کہ جی فلاں سیٹھ صاحب نے 5 اونٹ کاٹے ہیں حاجیوں کو لنگر کھلانے کے لیے، دوسرا اٹھا کہ 10 اونٹ میری طرف سے جمع کرو حاجیوں کو کھلاؤ، تیسرا آیا میں 12 اونٹ میری طرف سے، چوتھا آیا 15 اونٹ میری طرف۔ تو تم نے ناموری اور شہرت کے لیے حاجیوں کی خدمت کری، کھانا تو کھلایا، اونٹ بھی بہت سارے کاٹے۔ اللہ کو تمہارے یہ اونٹ، یہ گوشت، یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، اور اس کام میں تمہارا اخلاص نہیں تھا، تم نے شہرت اور قبیلہ بازی اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے کام کرنے کے لیے یہ صدقہ کیا تھا، لہٰذا ہمارے پاس اس کا کوئی بدل نہیں۔ قرآن پاک بڑے واضح الفاظ میں وما امروا الا ليعبدوا اللہ، انہیں تو حکم نہیں کیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی بندگی کرنا مخلصا لہ الدین، خالص انداز میں، خالص نیت سے، خالص دین اللہ کے لیے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نمازیں پڑھتے رہنا اور زکاتیں دے رہنا، یہی دین اللہ کو یہاں مقبول ہے۔ دوسری آیت کریمہ ارشاد ربانی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو خالص نیت کے انداز میں، اور اس نیت میں کسی اور کا شریک اور شائبہ نہ ہو۔ تیسری آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے نبیوں کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ جا کر نصیحت کرنا اور لوگوں کو سکھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے چندہ نہ مانگنا، پیسہ نہ مانگنا، شہرت نہ مانگنا، دنیاوی نفع نہ مانگنا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی رہنمائی کا کام کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے اخلاص کی بنیاد پر اور اس کے دین کے بنیاد پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اول المسلمین، اور مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے جیسے مسلمان اخلاص والے تھے ایسی عبادت کر کے آنا جیسی انہوں نے عبادت کی تھی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا کہ اگر میری نیت میں فطور آ گیا تو میری ساری عبادت برباد ہو جائے گی۔ قل اللہ اعبد لہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے ایک اکیلے کی بندگی کر کے آنا اخلاص کے ساتھ۔ اس اخلاص کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
ایک واقعہ سنایا کہ 3 مسافر سفر میں جا رہے تھے جنگل میں، اچانک زور کی بارش آئی، بارش سے بھاگنے کے لیے درخت کے نیچے گئے، اولے پڑنے لگے بڑے بڑے، سر پر لگا تو خون نکل گیا، مر گئے، سامنے ایک خار نظر آئی، وہاں گھس گئے سارے تینوں کے تینوں، اوے شکر ہے جان بچ گئی۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گھڑ 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 کی آواز آئی اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دروازے پہ آن کے جم گیا۔ یہ کیا ہوا؟ باہر والوں کو پتہ نہیں ہم اندر ہیں، اور ہم 3 آدمی اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتے، یہ تو زندہ قبر بن گئی۔ کہا سنو، تم نے زندگی میں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کری ہے تو اللہ سے اس کا واسطہ دے کر آپ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پہلا آدمی بولا، بھائی میں تو چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور میرا عہد تھا اپنے ماں باپ سے کہ میں شام کو آتا تھا، میرے پاس بڑا سا پیالہ تھا لکڑی کا، لب اس کو دودھ دھوتا تھا، بکریوں کا دودھ نکالتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بیوی اور بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میری ایک بکری گم ہو گئی، میں جنگل میں اسے تلاش کرتے 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 آدھی رات ہو گئی، پتہ چلا کوئی بھیڑیا لے گیا۔ مایوس ہو کے میں نے اپنی بکریاں سمیٹی اور گھر آیا تو کیا دیکھتا کہ بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں اور ماں باپ سو گئے ہیں۔ میں نے دودھ نکالا، کہا شاید ابھی آنکھ کھل جائے تھوڑی دیر میں تو میں پہلے ان کو پلا دوں، پھر بابا دودھ، بابا۔ بچے پیر پکڑ پکڑ کے دودھ مانگ رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، صبر صبر صبر۔ ماں باپ کی چرپائی کے پاس کھڑا رہا کہ ان کی آنکھ کھلے تو میں ان کو دودھ پلا دوں، آرام سے سوتے رہے۔ صبح ہوئی، اذان ہونے لگی تو جلدی اٹھے، میں نے کہا بابا دودھ پی لے۔ ارے بیٹا تو کہاں تھا؟ کہا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ دودھ پیا، پھر بچوں کو دیا، کہا مولا کریم تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ خدمت والدین جو تو نے حکم دیا ہے ماں باپ کی خدمت کا کی ہے، اگر وہ تیری رضا کے لیے تھی، کسی اور وجہ سے نہیں تھی، تو آج ہمیں ففرج عنا عن کربتنا، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ یہ دعا مانگی تو اچانک ایک دھچکا لگا اور پتھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، ہاں الحمدللہ۔ دوسرا آدمی بولا، بھائی میں ٹھیکیدار ہوں، بلڈنگیں بناتا ہوں، میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں۔ ایک مزدور، وہ مزدور آدمی نہیں جن، جو کام یہ 10 بوری سیمنٹ اوپر پہنچاؤ، یہ ریتی اوپر پہنچاؤ، یہ گڑھا کھودو، یہ لوہا لے کر آؤ، جو کام کو فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ، ایسا بہترین اور ایسا تیز کام کرنے والا۔ شام ہوئی تو سب مزدور آئے، پیسے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے۔ وہ آیا، سر سکھانے ٹھیکیدار صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں میں نے کتنا کام کرا، 150 تو دے۔ کہا بابا میری ٹھیکیداری خراب مت کر، مزدور کی مزدوری 100 روپے مقرر ہے، وہ تیرا حق بنتا ہے تو لے لے۔ کہا نہیں میرا حق اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میں نے کام زیادہ کرا ہے۔ کہا نہیں 100 روپے ملیں گے۔ اس نے کہا 100 روپے رکھو، میں نہیں دیتا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ خون پسینے کا پیسہ کہیں میرے اوپر بلا نہ لے آئے۔ میں نے اس کی 2 بکریاں خریدی، 50 روپے، سستا زمانہ تھا، اپنے باڑے میں رکھی۔ وہ بکریاں کیا تھی کہ برکت اور رحمت کا، 4 بچے اسے دیے، 4 بچے اسے دیے۔ ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تو وہ بکریوں کے بچے وہ بھی 11 ہو گئے، اور 6 مہینے بعد انہوں نے بچے دینے چاہیے۔ میرے گھر میں بکریاں رکھنے کی جگہ نہیں، میں نے ساری بکریاں بیچ کی، گائے لے لی۔ گائے میں بھی اتنی برکت کہ بڑھتا گیا بڑھتا، پھر میں نے گھوڑے لے لیے، پھر اونٹ لے لیے، پھر میں نے شہر سے باہر ایک باڑہ بنا دیا، اس میں وہ سارے جانور ڈال دیے۔
20-25 سال کے بعد ایک بڑے میاں آئے اور کہا ٹھیکیدار صاحب میری یار وہ پرانی والی مزدوری دے دو. کہا کون سی مزدوری؟ کہا وہ جو فٹافٹ تیز کام کرنے والا مزدور تھا وہ میں ہوں، اور میں نے غصے میں آن کر اپنی مزدوری نہیں لی تھی، اب ضرورت ہے وہ پیسے دے دو. کہا تو ہی وہ ہے؟ کہ میں وہ ہے. کہا سن، وہ جو سامنے باڑا ہے دروازہ ہے اس کا، جتنے جانور ہیں سب لے کے تو چلا جا. کہا جی ٹھیکیدار صاحب غریب آدمی سے مذاق کرتے ہو، میں نے ادھر سے جانور اٹھائے نہیں اور آپ نے پولیس کو کہا نہیں کہ چور ہے مال لے کے جا رہا ہے، تو میری تو مصیبت آ جائے گی. ٹھیکیداروں کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ مجھے مہربانی کر کے میری مزدوری دے دو میں جاؤں. کہا اس رب کو میں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت دی کہ میں کسی حقدار کا حق نہ ماروں، میں نے وہ سارے پیسے انویسٹ کر دیے اور اس میں ایسی برکتیں آئیں کہ یہ سارا مال تیرا ہے. وہ تو خوشی کے مارے پاگل ہو گیا، اس نے لکڑی لی اور سارے جانوروں کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. مولا اگر میں نے یہ ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ نیکی کری تھی تو مولا تو اسے قبول فرما لے اور ہمیں یہاں سے نجات دے دے. اچانک پتھر ایک بار پھر ہلا اور دروازے سے اور دور ہو گیا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے کوئی وہاں سے. تیسرا بولا کہ بھائی میں آڑتی ہوں اور اناج بیچتا ہوں، لیکن مجھے اپنی چاچا کی بیٹی کو سے عشق ہو گیا اور میں اسے برائی کی طرف بلاتا رہا، وہ انکار کرتی رہی. نہیں لا تفت الخاتم الا بحقها، حلال طریقے سے نکاح کر کے ٹھیک ہے، لیکن چھپے لکے نہیں. میں نے بڑی کوشش کری، بات نہیں بنی. اچانک بارشیں بند ہو گئی اور قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی. روٹی کو لوگ ترسنے لگے. اس کی ماں نے کہا وہ جو ہمارا شہر آڑتی ہے اس سے کہنا ایک بوری آٹا دے دو، جب ہمارے پاس ہو جائے گا ہم واپس لوٹا دیں گے، بڑی سخت پریشانی ہے. تو آٹا لینے آئی. میں نے موقع مناسب سمجھا، میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پہلے میری بات مان لے. وہ خاموش ہو گئی. میں اسے اندر کمرے میں لے کر گیا، جیسے کنڈی لگائی یا اللہ انا للہ لا، رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تو پاگل ہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، چپ. یہ اس نے کہا سن، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ آسمان والی ذات دیکھ رہی ہے. کل قیامت میں مجھے اور تجھے کھڑا کر کے جب یہ کہا جائے گا کہ یہ زانی تھے، انہوں نے حرام کاری کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، شریعت کی نافرمانی کی تھی، نبی کی نافرمانی کی تھی، تو میرا تیرا منہ کالا ہوگا، کیا حشر ہوگا. اس وجہ سے رو رہی ہے. قیامت کے سوال کا ڈر ہے مجھے، اور میرا دل نرم پڑ گیا. میں نے کہا اللہ سے اتنی ڈر رہی ہے اور میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا. میں نے کہا نوکر کو بلایا کہ خچر پہ 2 بوری آٹا رکھو، دالیں رکھو، گھی کا ڈبہ رکھو، اس کے گھر جاؤ، اور اسے کہا تو جا. مولا کریم اگر میں نے تیری ذات کو دیکھ کر اور سمجھ کر اور دل میں تیرا ڈر اور خوف رکھ کر یہ کام کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، تو مولا مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی. ایک بڑا دھچکا آیا اور پتھر اڑ کے وہاں گیا اور تینوں کے تینوں ہنسی خوشی غار سے باہر آ گئے. یہ فائدہ ہے اخلاص نیت پر عمل کرنے کے عمل کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اٹھا کٹا ہے، بڑا جوان ہے، تمہاری جیبیں کہ بڑا پیسے دار ہے، فلاں ہے،
تمہاری عزت ہے کہ تھوڑا اونچے والا نمبردار ہے، سیاستدان ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے کہ تمہارے دل میں اس رب کی بندگی کا کتنا اخلاص ہے، اور پھر اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اعمال صالحہ اور عبادت الہی اخلاص کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ العلی القدیر خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين فقد أمرنا الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا کریم کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور پاکیزگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد اخلاص کی برکت اور اخلاص کے فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 30 مرتبہ جہاد کیا آپ نے، 30۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں کوئی جہاد نہیں تھا۔ مدینے کی 10 سالہ زندگی میں جہاد شروع ہوا، اور 30 کا مطلب ہے ہر سال 3 غزوے، 3 جہاد۔ لیکن ان 30 جہادوں میں جہاد تبوک سے بڑھ کر کوئی سخت اور پریشان کن جہاد نہیں تھا۔ وجہ سارے یہودی، سارے قبائل عرب، سارے عیسائی تبوک میں جمع ہو گئے، 5 لاکھ کی فوج اسرا کے ساتھ مدینے میں چڑھ دوڑیں گے، یہ چند ہزار ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ 5 لاکھ جاسوسوں نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ رسول اللہ تبوک میں مدینے پر حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے اعلان فرما دیا، مسلمانوں جہاد کے لیے چندہ دو۔ مسلمان کبھی بھی مرنے سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کی تاریخ میں جتنی فتوحات ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے 30,000 کا لشکر تیار فرمایا، لیکن 30,000 کے، اور تبوک مدینے سے 1400 کلومیٹر، کوئی روڈ نہیں، کوئی راستہ نہیں، جنگل، پتھر، ریت، گرمی سخت۔ آپ نے فرمایا سواریاں دو، تلواریں دو، کھجورے کی بوریاں دو، پانی کے مشک دو، اوڑھنے کے لیے چادر دو، پہننے کے لیے جوتے دو۔ صحابہ کرام نے دل کھول کے چندہ لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدیق گھر کا سارا اثاثہ لے آئے، عمر آدھا کہ آدھا جہاد میں دیتا ہوں، آدھا بچوں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ عثمان کہا یا رسول اللہ
یہ 100 گھوڑے ہیں، 100 تلواریں ہیں، 100 نیزے ہیں اور 20,000 درہم ہیں اور 100 غلام ہیں جو مجاہدین کی خدمت کریں گے، یہ میری طرف سے چندہ ہے۔ کہا عثمان آج کے بعد سے تجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، جنت تیری ہو گئی۔ ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان لے آئے اور صحابہ لے آئے، حضرت علی جیب بھی خالی اور گھر بھی خالی۔ کہا اللہ نے زور بازو تو دیا ہے حیدر کرار۔ مدینے میں یہودی کا ایک باغ تھا، وہاں گئے کہ وہی کھیتوں کو پانی پلوانا ہے کہ ہاں 2 بیل لاؤ، ڈول بہت بڑا ہے، کھینچو، کیا مزدوری دو گے؟ کہا 1 ڈول پر 1 مٹھی کھجور، کر تیار۔ بسم اللہ کر کے رسی پکڑی اور ڈول تالاب میں پانی، 1 مٹھی ڈال دو ٹوکری میں کھجور کی، دوسری شام کو ٹوکری پوری بھر گئی کھجوروں کی، سر پہ رکھا، مسجد میں آئے، سارے صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول نے کہا علی حسن حسین آئے تھے کہ ماما کہہ رہی ہیں کہ بابا پتہ نہیں صبح سے کہاں ہے، گھر میں روٹی کو نہیں ہے، نانا سے کہنا کچھ کھانے کو دے دیں، تو اتنی ساری اچھی کھجوریں بچوں کو نہیں۔ یا رسول اللہ کہ میں صبح سے میں مزدوری میں لگا ہوا تھا، یہ جہاد کے لیے میں نے کمائی ہے، یہ ساری کھجوریں جہاد کی ہے۔ قصہ تو بہت طویل ہے اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ 1 منٹ باقی ہے صرف۔ آپ تشریف لے گئے پورے مجاہدین کے ساتھ، تبوک پہنچے۔ یہودیوں نے کیا دیکھا کہ مسلمان بڑے جوش و خروش سے کثرتیں کر رہے ہیں اور ڈنڈ پیل رہے ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی کر یہودی ویسی ڈرپوک خدا ہے۔ رات میں سارے کے سارے بھاگ گئے۔ صبح ہوئی، عیسائیوں نے دیکھا یہ ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ بھی کھسک گئے۔ عرب کے قبائل نے کہا ہم مارے جائیں گے، بھاگو یار۔ وہ ادھر وہ لڑائی سے پہلے اللہ نے ان کے دلوں میں نبی کا ایسا روب ڈالا کہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لوگ کو لے کر نکل رہے تھے مدینے سے، تو کچھ نوجوان جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے۔ کہا اسٹاپ، سارے اونٹ، سارے خچر، سارے گھوڑے، ساری سواریاں تقسیم ہو چکی، ساری تلواریں تقسیم ہو چکی، سارے نیزے تقسیم ہو چکے، سارے کھجوروں کے تھیلے ختم، کچھ نہیں ہے۔ 1400 کلومیٹر کوئی پیدل نہیں چل سکتا گرمی میں، تو اپنے گھر جاؤ، کوئی اور موقع آئے گا تو اللہ کے جہاد میں شریک ہونا، اس جہاد میں ہم تمہیں ساتھ نہیں جا سکتے۔ رونے لگے، یا رسول اللہ ہم محروم رہ گئے، جہاد جو ہم نے ضرور جانا تھا۔ کہا کچھ نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ۔ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران تبوک سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ دور سے مدینہ کی بستی نظر آئی تو اچانک آپ کے اوپر وحی کی کیفیت نازل ہو گئی۔ آپ نے اٹھنے کو بٹھایا اور وہی پوری سنی، صحابہ کو جمع کرا کہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ آپ نے دیکھ لیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے، ہمیں معروف نہیں کرو، ہمیں ساتھ لے کر۔ آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، لیکن آپ کے پاس اسباب نہیں تھے تو آپ نے انکار کر دیا، نہیں جا سکے۔ اے نبی، تیرے رب نے ان کے اخلاص کو قبول فرما کے تمہارے صحابہ نے جو 30,000 یہاں سے سفر کر کے تبوک پہنچے اور تبوک سے واپس آ رہے ہیں، ان کی مشقت اور محنت اور سفر کو تو قبول کیا ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول کر کے جو ثواب تمہیں اور تمہارے صحابہ کو دیا تھا، اللہ نے ان کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان۔ برادران اسلام، یہ ہے طاقت نیت صالحہ کی، اور یہ ہے طاقت
اخلاص ہے لوجہ اللہ کی کہ اللہ رب، ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بندہ جب نیت کرتا ہے کہ آج انشاءاللہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھوں گا، یار بہت دیر ہو گیا تہجد نہیں پڑھی، تہجد انشاءاللہ، سو گیا، اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا سورج نکل رہا ہے، تہجد فجر کی نماز بھی گئی، فرمایا نبی اس کی سچی نیت تھی کہ تہجد پڑھوں گا لیکن نیند غالب آ گئی، تو اللہ نے اس کو تہجد کا ثواب بھی دے دیا اور ساری رات سونا اللہ کی طرف سے برکت کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ ہے طاقت اخلاص کی، اور یہ ہے طاقت ہے نیت صالحہ کی، اور یہ ہے دین ذات واحد کی کہ جس کے خزانے میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم اور فضل اور مہربانی سے ہمیں بھی اپنے سارے معاملات کو اخلاص کی بنیاد پر سنوارنے اور اخلاص کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ صفیں سیدھی فرما لیں، قریب قریب ہو جائیں، پیر سے پیر ملا لیں، مل کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.